آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب جناب ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ بھائی ایک وہ مسائل ہوتے ہیں جو بالکل ضروریات دین ہوتے ہیں، ضروریات دین میں جتنے مسائل عقائد شامل ہیں ان کا انکار کفر ہوا کرتا ہے، بندہ مومن رہتے ہی۔ دوسرے وہ مسائل ہوتے ہیں جو ضروریات اہل سنت ہوتے ہیں، جتنے مسائل عقائد ضروریات اہل سنت میں جو ان کا منکر ہو جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، مومن رہے گا، مسلمان رہے گا، لیکن دال و دل گمراہ مومن ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور کئی مسائل وہ ہیں جو شروع سے اہل سنت کے اندر ہی اختلافی آ رہے ہیں، دور اہل بیت اطہار، دور صحابہ کرام سے اختلافی ہے۔ حضرت ابو طالب کی جو شخصیت ہے اتنی عظیم شخصیت ہے، جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا پوری سیرت سے، حضرت ابو طالب اپنے دور کی سب سے بڑی وجیح ترین ہستیوں کے اندر شامل ہے۔ وجیح کا معنی ہے ذا وجاہت، انتہائی عظیم ہستی۔ پھر ان کی اول سے لے کر آخر تک جو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور دین اسلام کی جو خدمت انہوں نے سر انجام دی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو ان کے ایمان کے حوالے سے ہم اہل سنت میں شروع سے 3 جماعتیں بن گئی ہیں۔ یہ مسئلہ ضروریات اسلام کے اندر داخل نہیں ہے، یہ مسئلہ ضروریات اہل سنت میں بھی داخل نہیں ہے۔ اہل سنت شروع سے 3 جماعتیں اس کے اوپر، اس لیے آپ جس موقف کو اختیار کریں گے آپ مومن بھی رہیں گے، مسلمان بھی رہیں گے، اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ مسلمان آپ رہیں گے۔ کوئی بھی ان تینوں موقع میں سے آپ جو بھی اختیار کر لیں گے دلائل کی روشنی میں، آپ ہرگز گناہ گار بھی نہیں قرار پائیں گے، بالکل حق کے اوپر رہیں گے۔ پہلا موقف یہ ہے کہ اکثر علویین اور سادات کرام کے جو علماء ہیں وہ ہر دور کے اندر حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل چلے آ رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی جماعت ہمارے اندر ہر دور میں یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے اور باقاعدہ مصطفیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ہے اور ان کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا ہے۔ وہ علن اعلان حضرت ابو طالب کو مومن مانتے ہیں۔ یہ مذہب بھی قرون اولیٰ سے چلا رہا اور ہم اہل سنت کا یہ مذہب ہے، ایک جماعت کا۔ اور اس دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو استاذ الکل علامہ سیدی عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیات ہو، حضور شیخ الاسلام والمسلمین سیدی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب علیہ رحمت، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا فتویٰ ایمان ابی طالب سیال شریف میں موجود ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہوا اور پڑھا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے تو نقل بھی آپ کو میں پیش کرتا ہوں۔ تو بھائی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت نے جنہوں سے مکہ مکرمہ میں بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھی ہے، سید السادات شیخ الحدیث و تفسیر امام المسلمین علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی شافعی امام حرم مکہ، آپ جو ہے آپ کی تو پوری کتاب ہے اثر المطالب فی ایمان ابی طالب، آپ حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں۔ اسی طرح پیچھے بھی آپ چلے جائیں گے صاحب روح المعانی اور بڑے بڑے علماء آپ کو جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل۔ تو ایک جماعت ہمارے اندر ایسی ہے اہل سنت و جماعت میں جو حضرت ابو طالب کے علل اعلان مومن ہونے کے قائل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس سے بھی بڑی جماعت ہمارے اندر محدثین اور علماء کی ایسی موجود ہے جو فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو طالب کا اکرام کرتے ہیں، آپ کا نام جب بھی لیتے ہیں پروٹوکول سے، احترام سے، اور جب بھی آپ کا ذکر کرتے ہیں آپ کی خدمات کا ہی ذکر کرتے ہیں اور کلمات تحسین سے آپ کو یاد کرتے ہیں، لیکن ہمیں معاف رکھا جائے کہ جو کسی چیز کے ثبوت کے لیے جیسی سندیں چاہیے اور شواہد چاہیے، وہ ثبوت اور شواہد ہمارا دل ان پر مطمئن نہیں ہے، اور ایسی روایتیں ہمارے پاس ہیں کہ جو عدم ایمان پر دلالت کرتی ہیں۔ لہٰذا آپ میں ہر اچھائی تھی، ہر خدمت آپ نے سر انجام دی ہے، آپ بڑی عظیم ہستی ہیں، ہم جب بھی آپ کا ذکر کریں گے خدمات کا ذکر کریں گے اور آپ کی تحسین کریں گے، لیکن اگر ہم سے یہ پوچھو گے کہ وہ ایمان لائے تھے یا نہیں تو ہم مجبور ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ ایک بہت بڑی جماعت ہر دور میں اہل سنت میں امام بخاری، مسلم، ترمذی سمیت ایسی آ رہی ہے جو عدم ایمان کے قائل ہے، اور ایک قلیل جماعت ہر دور میں ہم اہل سنت میں اہل علم کی ایسی آ رہی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا نام جب بھی لیں گے ادب اور احترام،
آپ کی خدمات کا ذکر کریں گے، آپ بڑی عظیم ہستی ہیں، لیکن جب ہم سے یہ سوال کرو گے کہ آپ نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں، ایمان لائے تھے یا نہیں، ہم اس میں کوئی رائے نہیں، ہم توقف کریں گے اور اس پر خاموش ہو جائیں گے، معاملہ اللہ کریم کے سپرد کر دیں گے۔ اب یہ تین جماعتیں ہر دور میں ہمارے سنت میں، آپ دلائل کو مد نظر رکھ لیجئے، سب سے جو احوط اور احتیاط والا مذہب ہے وہ ہے توقف کرنا۔ اور اگر آج کوئی علل اعلان کہتا ہے، اپنی تقریر میں کوئی فاضل کہہ رہا ہو حضرت ابو طالب کے فضائل و مناقب جو واقعی اصولوں کی روشنی میں واضح ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے وہ بیان کرے تو بھائی چشم ما روشن دل ما شاد، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سنی مسلمان نہیں، کیونکہ قرون اولا سے سادات کرام کے اندر اور اہل علم میں ایک جماعت ہر دور میں آ رہی ہے جو حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں اور وہ اہل سنت ہی ہوتے ہیں۔ تو جب وہ پہلے والے ہمارے سارے ائمہ حضرت ابو طالب کو مومن ماننے والوں کو اہل سنت و جماعت کہہ رہے، تو میری کیا جرت ہے کہ آج کوئی میرے سامنے حضرت ابو طالب کی شان بیان کرے، حضرت ابو طالب کی خدمات، اور بار بار کہے جی حضرت ابو طالب کو میں تو مومن مانتا ہوں، لہذا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے تو میرے دل کو خوشی خوشی ہے، مجھے اپنے مومن ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی اگر حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت ہو جتنی خوشی مجھے ہوگی، کیونکہ محبوب کو ان سے بے پناہ محبت ہے۔ جس بات میں ہمارے آقا خوش، ہم تو اس میں سب سے زیادہ خوش ہیں۔ تو اس لیے میرے سامنے حضرت ابو طالب کے ایمان پر آپ دلائل قائم کریں، آپ کے فضائل، ہم تو جی اتنے خوش ہوتے ہیں، ہمیں اسے روحانی پالیدگی حاصل ہے۔ اور ہم اپنے مشائخ کے فرما بردار ہیں۔ میں نے خود سنا حضرت چادر والی سرکار سید ولی محمد شاہ صاحب نقشبندی علیہ رحمت، وہ حضرت امیر ملت سید جماعت علی شاہ صاحب کے خلیفہ تھے، تو وہ مجھے نصیحت کے طور پر اور خانے بال والے کتنے علماء کو فرماتے تھے جی حضرت ابو طالب کے کبھی بھی کفر کی بات زبان پر نہ لانا، میں تو عرس مناتا ہوں اس لیے کہ مجھے حضوری کا مقام حاصل ہے، میں جب بھی آقا کریم علیہ السلام کے دیدار سے جاگتے ہوئے فیض یاب ہوتا ہوں، میں حضرت ابو طالب کو آج بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی کچہری میں موجود پاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس لیے اگر آج ہمارے اندر بھی کچھ فاضل ایسے ہیں جو علی اعلان حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل تقریر، تو کوئی کرنے دیں تقریریں، وہ اہل سنت ہے، یہ بھی اہل سنت کا ہی موقف ہے۔ اور جمہور اہل سنت میں سے اکثر جو ائمہ محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان کو ثابت کرنے والی روایات ہے وہ اس درجے پر نہیں پہنچتی کہ جس کی وجہ سے ہمیں یقین اور اطمینان قلب حاصل ہو جائے، تو بھائی جو آپ کے ایمان کا قائل نہیں وہ بھی احترام کا ضرور قائل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اس مسئلے پر یہ تینوں موقف ہیں، آپ کو جو بھی دلائل کی روشنی میں آپ کا دل جس صورت پر مطمئن ہے آپ اسی، اور حضرت ابو طالب کی نہ بے ادبی کیا کرے، نہ حضرت ابو طالب کے معاملات کو زیادہ زیر بحث لایا کرے، ہاں اگر توفیق ہو تو ان کی خدمات کا ذکر کیا کرے، اور جو ایمان ابو طالب کے قائل نہ ہونے والوں پر کو، ہاں یہ بدعت مذہب ہے، یہ مبتدعین ہے ہمارے دور کے، جیسے کچھ ہمارے فاضلین نے کہنا شروع کر دیا سٹیجوں کے اوپر کہ جو حضرت ابو طالب کو مومن نہیں مانے گا وہ کافر ہوگا۔ میرے بھائی یہ جو خوارج تھے یہ حضور مولا مرتضیٰ کو واجب القتل کافر قرار دے کر اور مشرک قرار دے کر کہتے تھے، حضور مولا مرتضیٰ ان پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے۔ یہ بیٹھ کر کریں نا بات خوارج کے متعلق، مذہب کیا ہے ہم اہل سنت و جماعت کا، ہم ان کو کافر مانتے ہیں، ہماری رد المحتار میں ان کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے؟ معتزلہ اور ایسے ایسے مذہب کے لوگ، ہاں جی، جو ہمیں کافر کہتے ہیں، کیا صرف اس وجہ سے جب تک ان میں کوئی اور وجہ کفر موجود نہ ہو کیا ہم ان کو اس لیے کافر کہیں گے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ وہ بھائی یہ تو شریعت کا اصول ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو مومن کو کافر کہنے والے شدید گناہگار ہو رہا ہے، لیکن کفر کس طریقے سے، اور فقط با علی کفر، یہ غلظت کے کلمات ہیں، شدت ہے ان کے اندر، یہ نہیں کہ وہ حقیقتاً کوئی کافر ہو جائے گا۔ تو حضور مولا مرتضیٰ کا مذہب کیا ہمارے علم کلام کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ جو حضرت ابو طالب کو مومن نہیں مانے، امام بخاری نہیں مانتے، امام مسلم اور امام ترمذی نہیں مانتے، کیا ان پر کفر کا فتویٰ ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ لوگ حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اگر کسی کی تحقیق امام بخاری اور مسلم والی ہے
اور وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک وہ اسناد پایا ثبوت کو نہیں پہنچی اور میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کے ایمان کا اقرار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ چیزیں شواہد اور دلائل مجھے روکے کھڑے ہیں۔ ہم ہرگز اس کو کافر نہیں، ہم اس کو مومن مانتے ہیں، اور امام بخاری مسلم کی طرح سنی مومن مانتے ہیں۔ اور جو کہ حضرت ابو طالب کو جو نہیں مومن مان رہا تو وہ کافر ہو گیا، یہ بدعت ہے، ایسا قول، ایسا فتویٰ بدعت ہے، اور ایسا قول کرنے والا مبتدع قرار پاتا ہے، سنی مسلمان نہیں قرار پاتا۔ لہٰذا جو شریعت طاہرہ کے حدود ہیں، اہل سنت کے اصول ہیں، ان کو بالکل اپنے اصل پر ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ پاک میری اب سب کی حاضری قبول فرمائے۔ بہت ٹائم میں نے آپ حضرات کا لے لیا، اور بالخصوص حضور پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد امیر عبداللہ خان صاحب